نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والتهميل محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب المصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله مولانا العظيم احبابی ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 تلاوت کرنے کا شرف حاصل اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں تکریم انسانیت کا حکم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے آگاہ کر رہا ہے کہ میں نے ابن آدم کو انسان کو کتنا اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے اور پھر اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراغین کے اندر تکریم انسانیت کا اور اخلاقیات کا اور انسانی قدروں کا جو حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا اگر حضور کے فرامین کو دیکھا جائے تو جہاں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی اور مسلمان کی تعریف فرمائی ان کا ذکر کیا تو محض عبادت کے ساتھ مشروط نہیں کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان اور اہل اسلام کی جو تعریف فرمائی جو ان کے فضائل بیان فرمائے تو حضور نے ظاہر جو حلیہ ہے انسان کا اس کے ساتھ منسوب کر کے مسلمان کی فضیلت اور مسلمان کی علامات بیان نہیں فرمائی کہیں ایسا نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ جس نے اچھے کپڑے پہن لیے وہ بڑا اچھا مومن ہے جس نے اچھا کھا لیا وہ بہت اچھا مسلمان ہے جس نے اچھا پہن لیا کھانا کھا لیا اچھی رہائش اختیار کر لی وہ بہت اچھا مومن ہے جہاں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کی پہچان کروائی تو ان میں سے اکثر فرامین آپ کو نظر آئیں گے ان کا تعلق انسانی قدروں سے ہے کس کے ساتھ ہے انسانی قدروں سے اور اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بتائیے کہ ایک اچھا مسلمان کون ہے؟ ایک اچھا مسلمان کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا میری نگاہ میں مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے باقی لوگ اور باقی مسلمان محفوظ ہیں، ان کی عزت محفوظ ہے، ان کی جان محفوظ ہے، ان کا مال محفوظ ہے۔ فرمایا ایسا انسان میری نگاہ میں سب سے بہتر مسلمان ہے۔ بس رمضان ہے، رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کے اندر جمعۃ الوداع اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان اپنے بندوں کی بلا بلا کے بخشش فرماتا ہے۔ پورا سال اتنے بندوں کی بخشش نہیں ہوتی جتنی اللہ تعالیٰ فقط ماہ رمضان کے اندر بخشش بولیے فرما دیتا ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا ماہ رمضان اتنے لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا جتنی فقط ایک لیلۃ القدر میں فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بخشش و مغفرت پورا سال اور لیلۃ القدر میں بھی اتنے بندوں کی بخشش نہیں فرماتا جتنی فقط ایک عید کے دن میں فرما دیتا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا ایک معاملہ اور طلب ہے۔ سال میں اللہ کی عبادت کی، حج کیا، عمرہ کیا، نمازیں ادا کی، اللہ نے بخشش فرما دی، اور ماہ رمضان دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، اللہ نے بخشش فرما دی، لیلۃ القدر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کی، صلاۃ تسبیح ادا کی اور اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا میرے اللہ، عید والے دن تو ہم کوئی ایسا نیک عمل نہیں کرتے، تو عید کے دن تو اپنے بندوں کی بخشش کیوں فرماتا ہے؟ فرمایا لوگو جب تم میری عبادت کرتے ہو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں تمہاری بخشش کر دیتا ہوں، میں تمہیں بخشش کی اور مغفرت کی خیرات عطا کر دیتا ہوں۔ مگر فرمایا میرے بھائیو عام دنوں میں تم میری عبادت کرتے ہو، میں تمہیں بخش دیتا ہوں، عید کے دن اگرچہ تم میری عبادت کم کرتے ہو مگر آپس میں ایک دوسرے کو جا کے مناتے ہو، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہو، جب تم آپس میں محبت کا اظہار کرتے ہو اور ایک دوسرے کا ادب و احترام کا اظہار کرتے ہو، اس دن مجھے عام دنوں سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ بخشش فرما دو۔ کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے اس انسان کو بڑی تکریم عطا کی۔ کیا کیا؟ میں نے اس انسان کو بڑی تکریم عطا کی۔ اور فرمایا وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور میں نے اس کو خشکی پہ اور تری پہ، خشک فضاؤں میں بھی اور دریاؤں میں بھی میں نے اس کو حکومت عطا کرا۔ اس کو میں نے دریا اور خشک فضائیں جو ہیں وہ اس کے کنٹرول میں اور اس کے قابو میں دے دیں، اتنا میں نے اس میں تسلیم کی۔ اور پھر آگے فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ، اور میں نے اسے رزق عطا کیا۔ میں نے اسے کیا کیا؟ رزق عطا کیا۔ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، طیب رزق، پاکیزہ رزق میں نے اسے عطا کیا۔ اب یاد رکھیے دوستو، یہاں لفظ ہے طیب، یہاں کیا لفظ ہے؟ طیب۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں ہر غذا غذا ہے مگر پاکیزہ نہیں۔ ہر چیز آپ کھائیں گے وہ خوراک ہوگی مگر رزق نہیں ہوگا۔ رزق کیا ہوگا؟ جو پاک ہوگا۔ رزق کیا ہوگا؟ جو پاک ہوگا۔ ہر خوراک اس سے پیٹ انسان کا بھر جاتا ہے مگر اللہ رزق اس کو کہہ رہا ہے جس کے اندر پاکیزگی ہوگی، جس کے اندر کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، جس کے اندر چوری نہیں ہوگی، جس کے اندر حرام نہیں ہوگا، کسی کا خون شامل نہیں ہوگا۔
کی ہمدردی شامل ہو جائے. یاد رکھیے وہ ہماری نگاہ میں خوراک ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ رزق نہیں. رزق وہ ہوگا کہ جس کے اندر کیا ہو پاکیزگی، جس کے اندر حلت ہو، جس کے اندر تقدس ہو. اللہ کی نگاہ میں وہ کیا ہے ہمارے لیے. لہٰذا اس بات کو غور کرنا چاہیے کہ ہم فقط خوراک کھا رہے ہیں یا رزق بھی ہمیں مل رہا ہے. اپنے کھانے کے اوپر، اپنے پہناوے کے اوپر، اپنی رہائش کے اوپر ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ فقط دنیاوی سہولتیں ہیں یا رزق ہے. اگر فقط دنیا ہے تو اس کے اندر حرام بھی ہوگا، اس کے اندر لوگوں کے حقوق بھی ہوں گے. اگر وہی رزق ہے اور دنیا کے اندر وہ رزق کے اندر فرق یہ ہے کہ دنیا سے انسان بڑا ہوتا رہتا ہے، زندگی اپنی مکمل کر لیتا ہے، اپنی زندگی گزار لیتا ہے. مگر رزق وہ ہے کہ جب وہ استعمال کرے، وہ کھائے تو فقط زندگی نہ گزرے بلکہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتا ہے. فقط دنیا کھانے سے جس کے اندر حرام ہو، جس کے اندر لوگوں کے حقوق ہوں، ایسی دنیا انسان کو سفر طے ہو رہا ہے مگر اس کا سفر جہنم کی طرف جا رہا ہے. اور جو اپنے رزق کے اوپر غور کرتا ہے اور رزق کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو اللہ رزق عطا کر دے، سفر اس کا بھی طے ہو رہا ہے مگر وہ جہنم کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف جا رہا ہے. اور دوستو یاد رکھیے آگے اللہ نے فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور فرمایا میں نے اپنی جتنی مخلوق پیدا کی ان میں سے اس انسان کو سب سے زیادہ فضیلت والا میں نے بنایا. ان میں سے اکثر مخلوق پر میں نے کیا کیا؟ اپنے بندے کو کیا عطا کیا؟ فضیلت عطا کیا. کیا کیا میں نے؟ فضیلت عطا کیا. فضیلت فقط کس وجہ سے ہے؟ کیا فقط دنیا میں آنا، پیدا ہونا، کھانا پینا، مر جانا فقط یہ فضیلت ہے؟ نہیں. اگر جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ انسان کو اللہ نے فضیلت عطا کی تو اس فضیلت کے ساتھ اللہ نے اخلاقی قدر کو جوڑ دیا. کیا کر دیا؟ اخلاقی قدروں کو جوڑ دیا. اور جو میں نے حدیث پاک بیان فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ ہے. ہر انسان ہے اور پھر انسانوں میں کچھ مقدر والے جن کو اللہ نے مسلمان بنا دیا اور ان مسلمانوں میں سے پھر سب سے اعلیٰ مقدر والا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے باقی لوگ کیا ہے محفوظ. آج دوستو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے اپنی زبان کے اوپر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر، اپنے اخلاق کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ ہماری زبان سے کیا اللہ کے مخلوق پریشان نہیں، کیا ہم لوگ غلط تو نہیں نکالتے، کیا ہم لوگ غیبت تو نہیں کرتے، کیا ہمارا رویہ حضور کی اخلاقیات اور حضور کی عطا کردہ تعلیمات کے مطابق ہے یا ہم کسی اور سے جا رہے ہیں. اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رمضان کے اندر بھی، لیلۃ القدر کے اندر بھی، عید کے دن بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلا کر ان کی بخشش فرما رہا ہوتا ہے، اس دن بھی کچھ بدنصیب وہ ہوتے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ بخشش اس دن بھی نہیں فرماتا. ان کی بھی بخشش اس دن بھی، جس دن اللہ تعالیٰ خود بلا کے اپنے بندوں کو بخشش اور مغفرت کی خیرات عطا فرماتا ہے. وہ لوگ کون سے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلا فرمایا مشرک. سب سے پہلا کیا فرمایا؟ مشرک. نمبر 2 فرمایا والدین کا غصہ. کیا فرمایا؟ اپنے رویوں کے اوپر جوان بچے اپنے رویوں کے اوپر، اپنی زبان کے اوپر غور کیا جائے کہ کیا ہمارے رویوں سے اور ہمارے اخلاق سے، ہماری زبان سے، باقی لوگ تو بات کی بات ہے، کیا ہمارے اپنے والدین بھی محفوظ ہیں کہ نہیں؟ اگر ہمارے والدین ہم سے خوش ہیں سمجھو اللہ نے اپنی خوشی اور اپنی رضا آپ کو عطا کر دی. اور اگر والدین ہم سے ناراض ہیں تو سمجھو کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. حدیث پاک میں آتا ہے
کہ والد کے غصے میں اللہ کا غصہ ہے اور والد کے پیار میں اللہ کا پیار. اگر والد آپ سے پیار کر رہے ہیں، والد آپ سے خوش ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا والد ہم سے خوش ہے. اور اگر والد ناراض ہیں تو سمجھ لو یہ کرائٹیریا حضور نے ہمیں عطا کر دیا. اگر ماں باپ اور والد پر خصوص ہم سے ناراض ہے تو سمجھ لو اللہ ہم سے کیا ہے؟ ناراض ہے. اور یاد رکھیے، اور قرآن پاک کے بعد سورہ لقمان ہے، اس کے اندر حضرت لقمان وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو ایک حکمت عطا کی، قرآن اور حکمت کی تعلیم عطا کی. وہی حکمت بڑی باتیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر ادا فرما رہے ہیں. اور وہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ، اس پہ غور کیجیے گا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان حکمت، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. ہم نے لقمان کو کیا عطا کیا؟ ہم نے عقل مندی عطا کی. ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی. ہم نے لقمان کو کتاب و حکمت عطا کی، یہ نعمت عطا کی. فرمایا آئے اور ان کی طرف سے کیا فرمایا؟ فرمایا انشکر للہ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، اگر تم بولیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو. فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور چاہتے ہو کہ یہ شکر تمہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے. اور اگر تم ومن کفر، اور اگر تم انکار بھی کر دو گے، شکر کی ادا نہیں کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف سے بے نیاز ہے. اللہ تمہاری تعریف کرنے سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اور اب آگے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے. فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، فرمایا اپنے بیٹے کو یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بولیے نہ ٹھہرانا. فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے کبیرہ ہے. اب اس کے بعد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی. ہم نے انسان کو کیا کیا؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ لفظ نصیحت کی استعمال کر سکتا تھا، مگر اللہ نے نصیحت کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا لفظ استعمال کیا؟ وصیت کا مطلب ہے تحقیق. اور اب اگر آپ کے والد ہیں، آپ کو کوئی نصیحت کرتے ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ کو عمل نہ کر سکے تو یہ بھی گناہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. مگر اس پہ پکڑ نہیں، نصیحت پر عمل کرنا افضل ہے، فرض نہیں. جبکہ اگر والد نے کوئی وصیت کی تو اس کے اوپر ہمارا عمل کرنا کیا ہے؟ مجھے بولیے فرض ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے کس کو؟ اپنے بندے. اور پورے قرآن کے اندر آپ ساری تعلیمات اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، ساری اخلاقیات اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، قرآن کی ساری آیات اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، جہاں کہ اللہ نے عبادت کی بات کی، کہیں عبادت کا حکم دیا، کہیں روزے کا حکم دیا، کہیں اللہ نے حج کا عمرے کا حکم دیا، وہاں لفظ حکم کا ہوگا، وہاں لفظ نصیحت کا ہوگا. مگر واحد جب اللہ نے والدین کے حوالے سے اپنے بندے کو حکم دینا چاہا تو وہاں لفظ استعمال کیا وَوَصَّيْنَا، ہم نے اس انسان کو کیا کیا؟ نصیحت کی. نصیحت کے اندر، حکم کے اندر، وصیت کے اندر فرق ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ اور یہ وصیت کسی عام انسان کی طرف سے نہیں ہے، کس کی طرف سے ہے؟ مجھے بولیے اللہ کی طرف سے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اپنے والدین کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنا، اپنے والدین کے حوالے سے. اور فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، یعنی کہ جو تمہاری ماں ہے، جو تمہیں 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں کمزوری کی حالت میں اٹھا کے پھرتی رہی. عورت
یاد رکھیے سب سے زیادہ اسے تکلیف اس وقت ہوتی ہے، کمزوری اس وقت ہوتی ہے جب اس کے حصے کی غذا جو اس کے پیٹ میں بچہ کر رہا ہے، جب اس کو ماں کے حصے کی غذا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، وہ دن بدن کمزور ہوتی ہے، اس کمزوری کے باوجود کیا کرتی ہے، اپنے بیٹے کو اٹھا کے رکھ لیتی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے آج سائنس نے پروو کر دیا کہ انسان کے بدن میں جو دردیں اٹھتی ہیں، جو سب سے شدید درد ہے وہ گردے کی ہے۔ وہ کس کی ہے؟ گردے کی ہے۔ کڈنی پین، جب خدا نخواستہ کڈنی پین شروع ہو جائے تو انسان کا 80% جو ہے جسم وہ بے چین ہو جاتا ہے، بڑی شدید تکلیف۔ اور آج سائنس نے یہ واضح کر دیا کہ جب ماں بچے کو جنم دیتی ہے، جب ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو کڈنی تکلیف جو ہے نا، کڈنی پین، اس کی نسبت 200 گنا تکلیف ماں اس وقت اس تکلیف کا سامنا کرتی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ اس کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا وہ ماں، کیا وہ ماں، اس کا دھیان رکھو جو تمہیں کمزوری، درد کمزوری کے باوجود تمہیں پیٹ میں سنبھال کے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے۔ اور آگے فرمایا انشکر لی، لوگوں اگر تم میرا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ میرا شکر ادا کرنا چاہتے ہو۔ اور فرمایا والدین کا، تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ کیا کرو؟ اپنے اونچا بولیے، والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اور یہاں قرآن پاک کے اندر یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، جہاں اللہ نے والدین کے حوالے سے ہمیں سے بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا الی المصیر، کیا فرمایا؟ الی المصیر۔ اس کا عام میں سادہ پنجابی میں ترجمہ کروں، ایک بچہ ہے، ایک بیٹا ہے، وہ والدین سے ناراض ہو کے گھر سے نکل پڑا اور کھانا اسے چھوڑ دیا، گھر اسے چھوڑ دیا۔ ماں اس کو بلائے گی، والد اس کو کیا کہے گا؟ غصے میں والد اس کو کیا کہے گا؟ جی والد کیا کہتا ہے عام طور پہ؟ کہتے ہیں پتر تو مڑ کے میرے کو لانا، کیا کہتے ہیں؟ پتر آنا میرے کو نہیں۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا الی المصیر، لوگوں سن لو، آنا میرے پاس۔ کیا ہے آنا؟ تم نے آنا میرے پاس ہے۔ کہیں اللہ نے یہ حکم نہیں فرمایا، یہ اللہ نے فرما دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگ اللہ کے لیے ہیں، جانا بھی اللہ کے پاس۔ یہ انداز ہے، مگر یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے والدین کے حوالے سے دے رہے ہیں۔ پہلے حقوق بتائے، ان کا ادب بتایا، ان کی شکر گزاری بتائی، اور آخر میں بتایا کہ لوگوں سن لو الی المصیر، آنا تم نے میرے پاس۔ پہلے وصیت کی بات کی، آخر میں کیا فرما دیا؟ آنا تم نے میرے پاس۔ اور یاد رکھیے دوستان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اور اس سے پہلے میں بتا رہا تھا کہ 8 افراد جن کی اس ماہ کے اندر بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 کیا بتایا؟ مشرک۔ نمبر 2 اونچا بولے والدین کا گستاخ۔ نمبر 3 جادوگر، شرابی، سود خور، اور آگے فرمایا بوڑھا زانی۔ کون؟ بوڑھا زانی، جس کے بالوں میں چاندنی آ گئی ہے اور پھر بھی وہ زنا کی طرف غفلت کی طرف اس کا دھیان رہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اسرائیل آپ کی خدمت میں آئے اور روح قبض کرنے کے حوالے سے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک درخواست پیش کی کہ باری رہا کوئی موت کا فرشتہ آیا ہے، تو آنے سے پہلے کیا کوئی ممکن نہیں تھا؟ اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ آنے سے پہلے اپنا کوئی قاصد بھیج دیتے، آنے سے پہلے کیا کرتے؟ تو کہنے لگے، اسرائیل کہنے لگے قاصد آیا تھا، موسیٰ قاصد آیا تھا، آپ نے دھیان نہیں دیا، اس کی آواز کو آپ نے نہیں سنا، جو آپ نے نہیں دی۔ پوچھا کہ موت کا قاصد کون سا ہے؟ فرمایا موسیٰ، جب آپ کی داڑھی اور آپ کے سر میں پہلا سفید بال آیا تھا، یہی سفید بال تو موت کا قاصد ہے، یہی اللہ کی طرف سے موت کا قاصد ہے۔ دوستو جوانی، اس کے بارے میں پوچھا جائے، اور جوانی
یاد رکھیے یہ بڑی خوبصورت ایک عمر ہے، اس میں اللہ کی قربت میں انسان جانا چاہیے تو عام انسان عام عمر کی نسبت 70 گنا زیادہ انسان سبق طے کر لیتا ہے اللہ کی قربت کا۔ مگر جب بالوں میں سفید بال آ گئے، داڑھی میں سفید بال آ گئے، چہرے پہ جھریاں پڑنا شروع ہو گئی، عمر 40 سال سے زیادہ کی ہو گئی، تو پھر تو دوستو ہمیں کم سے کم اس وقت تو سچی توبہ کر لینا چاہیے۔ اس وقت جو گناہ کی طرف جائے گا، زنا کی طرف جائے گا، بدفعلی کی طرف جائے گا، یاد رکھیے ایسے انسان کی بخشش اس مہینے کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر آگے فرمایا نجومی، اور ایک سب سے بڑھ کر فرمایا صلہ رحمی نہ کرنے والا۔ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اعزاء خونی رشتوں کے ساتھ جو شخص بنا کے نہیں رکھتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، ان کی غلطیاں معاف نہیں کرتا، ان سے معافی مانگ نہیں لیتا، ان کو اس مہینے کے اندر راضی نہیں کرتا، تو حضور نے فرما دیا کہ پورا ماہ رمضان حتیٰ کہ لیلۃ القدر میں اور اس سے بڑھ کر عید کے دن بھی ایسے شخص کی بخشش نہیں۔ لہٰذا دوستو کوشش کرو رمضان کا آخری عشرہ جمعۃ الوداع اپنے رشتوں کو راضی کرو، اپنے رشتوں کو جہاں آپ مطمئن نہیں، جہاں آپ سمجھتے ہیں اخلاص کی کمی ہے، ایمانداری کی کمی ہے، وہاں معاملات نہ کیے جائیں، وہاں لین دین بے شک نہ کیا جائے، مگر کم سے کم ایک رب کی رضا کے لیے آپس کی دعا سلام دوسروں کی طرف سے کرنا چاہیے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو والدین کا گستاخ ہے، والدین کو ناراض کرنے والا، اس کے لیے 12 عذاب، اس کے لیے کیا ہے 12 عذاب، 6 عذاب اس کے لیے دنیا میں ہیں اور 6 عذاب اس کے لیے آخرت میں۔ وہ 6 عذاب کون سے ہیں دنیا والے؟ سب سے پہلے اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا، اس کا نامہ اعمال ہر سال حج کر دیے، زندگی کے اندر کم و بیش 40 حج کر دیے، سینکڑوں کے حساب سے عمرے کر لیے، ہر ماہ رمضان میں روزے رکھے، صدقات و خیرات کیے، مگر والدین کو راضی نہ کیا، نامہ اعمال جب پیش کیا جائے گا بالکل کوئی کاغذ کی طرح خالی ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ پتہ یہ چلا، یہ حدیث کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات، ہماری یہ رات کی شب جاریاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، تو دوستو کیا کرنا ہوگا؟ بولیے والدین کو راضی کرنا ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں۔ تیسرا فرمایا کہ ایسے شخص کو اطاعت الہی کی توفیق نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ کا ہمیشہ سرکش رہتا ہے، باغی رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا مجرم رہتا ہے۔ جو شخص والدین کی بارگاہ میں مجرم ہے، اسے اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا کہ وہ شخص جو والدین کی اطاعت نہیں کر رہا وہ فقط اللہ کی اطاعت کر لے، اس سے نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ایسا شخص بغیر توبہ کے مرے گا، کیا ہوگا؟ اسے مرتے وقت کلمہ اور توبہ نصیب نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور کا فرمان ہے کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم ممکن نہیں کہ جس شخص سے ماں باپ راضی ہوں اور اس کی جان مرنے کے وقت ماں باپ کو راضی کر کے مرنے والا، فرمایا مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ جان مرنے کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہ کرے، اس کو کلمہ نصیب نہ کرے۔ اور فرمایا رب کعبہ کی عزت کی قسم یہ بھی ممکن نہیں کہ جس سے ماں کا راز ہے، باپ کا راز ہے اور اس کی جان مرنے کا وقت آیا اللہ اس کو کلمہ عطا کر دے، یہ بھی ممکن نہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور پھر آگے فرمایا کہ ایسا شخص دنیا سے بے ایمان ہو کے اٹھے گا اور آخرت کے جو عذاب ہے اس کے لیے آخرت میں ان میں سے فرمایا نمبر 1 جان ہونے کے وقت کلمے کا نصیب نہ ہونا، نکیرین کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا، اس کی قبر کم ہو جائے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی نظر رحمت سے وہ شخص محروم ہو جائے گا۔ اس پورا ماہ کے اندر میرے جتنے درس رہے ان کے اندر میں نے جس بات کی سب سے زیادہ مجھے مزہ آتا تھا بات بیان کرتے ہوئے، وہ اللہ کی قربت اور اللہ کی ملاقات۔ کس بات سے؟ اللہ کی ملاقات۔ اور وہ شخص بڑا بدبخت ہوگا کہ قیامت کے روز میں اللہ
گستاخ ہونا. کیا ہونا؟ والدین کا گستاخ ہونا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور جنت البقیع میں گئے, ایک قبر کا مشاہدہ فرمایا اور اس قبر کو دیکھ کے حضور زارو قطار رونے لگے, زارو قطار رونے. حضرت جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس نوجوان کی قبر کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے اوپر بڑا دردناک عذاب ہو رہا ہے. اس کے اوپر کیا ہے؟ بڑا دردناک. حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ رونا بس کریں, آپ کا یہ زار قطار رونا آسمانی مخلوق سے بھی دیکھا نہیں جا رہا. جیسے جیسے آپ رو رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ قدسیان فلک اور ارواح انبیاء اور آسمانی ساری مخلوق آپ کے ساتھ زار قطار ہو رہی ہے. آپ رونا بس کریں. اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی آپ کو وجہ سمجھ آئی ہے کہ اس نوجوان پر اتنا شدید عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ اپنی ماں کا گستاخ تھا, یہ اپنی ماں کا کیا تھا؟ گستاخ تھا. دوستو یاد رکھیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہر انسان کی تکریم ہماری فرض ہے. ہماری زبان سے ہمارے ہاتھوں سے کسی کو دکھ تکلیف دل آزاری نہ ہونے پائے, کسی کے حق تحقیر نہ ہونے پائے, مگر محبتوں میں, آداب میں, احترام میں, تکریم انسانیت میں سب سے اعلیٰ درجہ جو کہ ایمان کا درجہ رکھتا ہے وہ حضور کا ادب ہے, حضور کی محبت ہے, حضور کا احترام ہے. اور پھر وہ محبت جس سے انسان کا ایمان اور عبادت قبول ہوتی ہے وہ والدین کا ادب ہے, والدین کی محبت. ایک طرف لاکھوں کا فائدہ ہوگا, ایک طرف ہلکی سی والدین کی خواہش ہو, تو یاد رکھیے وہ لاکھوں کا کروڑوں کا فائدہ چھوڑ دیں, والدین کی خواہش کو کبھی بھی رد نہ ہونے دیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کلمات آپ کی خدمت میں عرض کیے, اللہ تعالیٰ اس جمعۃ الوداع کی مبارک گھڑیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.